ان سبوں نے امت کے اندر اتحاد اور اتفاق اور سبوں نے یہی دعوت دی ہے۔ امام مالک امام دار الہجرہ فرماتے ہیں کل من یؤخذ و یرد قولہ، ہر آدمی کی بات لی بھی جا سکتی ہے اور ٹھکرائی بھی جا سکتی ہے، الا صاحب ھذا القبر، سوائے اس قبر والے کی بات، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ لوگوں اپنے نبی کی باتوں کو اپنی پیشانیوں کا جھومر بتاؤ، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں آ جائیں وہاں آمنا و صدقنا، اور جہاں اللہ اور جس فرمان پر، جن باتوں پر رب کا قرآن اس کی مہر نہ ہو، جن باتوں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کی مہر نہ ہو، ایسی بات لی جا سکتی نہیں۔ یہ اصول ہے اسلام کا، یہی حقیقی اسلام ہے اور یہی حقیقی دین ہے، یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ جنت میں جانا چاہتے ہو، جہنم سے بچنا چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، اللہ کا قرب چاہتے ہو، اللہ کی نزدیکی چاہتے ہو، اللہ کے اسلام، حقیقی اسلام کو جاننا چاہتے ہو، لوگوں آؤ رب کے قرآن کی طرف، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اس کلمے کی طرف جس کلمے کی طرف ہم اور آپ دونوں دعوت دیتے ہیں، اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت و بندگی نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجیدار نہ بنائیں، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ ہی کوئی کسی کو رب بنائے، نہ ہی کوئی کسی کو رب بنائے۔ رب بنانے کا مطلب کیا ہے؟ حلال اور حرام کی سرٹیفکیٹ اسی کو دے دینا، وہ جب چاہے حلال کرے جب چاہے حرام کرے، نہیں۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اللہ نے فرمایا یہودیوں نے، نصرانیوں نے اپنے علماء کو رب بنا لیا۔ کیوں؟ جس چیز کو وہ حلال کہتے وہ حلال، جس چیز کو وہ حرام کہتے حرام، جبکہ یہ اتھارٹی اللہ اور اس کے رسول کے پاس۔ اللہ جس کو حلال کہے وہ حلال، اللہ جس کو حرام کہے وہ حرام۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہی نجات کا ذریعہ ہے اور اسی میں کامیابی ہے، اسی میں فلاح ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ میں اتفاق و اتحاد عطا فرمائے۔ بار الہ تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کی رہنمائی میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان اور عقیدے کی اصلاح فرمائے، ہمارے مسلمانوں کی اصلاح فرمائے، ہمارے ماں بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، تمام امت مسلمہ کو اللہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ امت مسلمہ کو ہر قسم کے شر اور فتنے سے محفوظ رکھ مولا۔ اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے اور بستے ہیں، اے اللہ سب کی حفاظت فرما، سب کو امن و سکون عطا فرما۔ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر اے اللہ امن و سکون عطا فرما مولا۔ اے اللہ ہمارے ملک کو دہشت گردوں اور ٹیررسٹوں کی بری نظروں سے محفوظ رکھ مولا۔ اے اللہ اس ملک کی طرف ٹیڑھی نظر دیکھنے والوں یا اس ملک کے جو دشمن ہیں اللہ انہیں ہلاک و برباد فرما مولا۔ اے اللہ ہم مسلمانوں کو اپنے دین، اپنے اسلام کی حفاظت اور اپنے دین اور اپنے وطن کی حفاظت کی توفیق عطا فرما مولا۔ ہم اپنے وطن کے اندر پیار اور محبت اور شفقت و الفت بانٹنے کی ہم مسلمانوں کو توفیق عطا فرما مولا۔ اے اللہ ہمارے وطن اور ہمارے وطن کو ہمارے لیے رحمت بنا دے مولا، اور تمام عالم اسلام میں جہاں کہیں بھی رہتے بستے ہیں اے اللہ ہم سب کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما مولا۔ اے اللہ دشمنان اسلام کو غارت فرما مولا۔ اے اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما مولا۔ جو قرآن اور احادیث اور اسلام کے دشمن ہیں اللہ انہیں ہلاک و برباد فرما مولا، یا انہیں ہدایت عطا فرما مولا۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ah